آج کی ویڈیو بہت اسپیشل ہے، بہت خاص ہے، کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں، ایک ایسے عمل کی تاثیر پر جو بفضل خدا ہماری زندگیوں کو بدل سکتی ہے، دلوں کو سکون اور ہمارے لیے خوشحالی کا راز بن سکتی ہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے استغفار کی۔ افسوس عام لوگ اس کی طاقت نہیں جانتے، اور اگر جانتے بھی ہیں تو بہت کم۔ استغفار اللہ سے اپنی غلطیوں، اپنے گناہوں اور اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنے کا نام ہے کہ اللہ میں نے غلطیاں کی ہے، وہ کام کیا جس سے آپ ناراض ہوئے، جس چیز سے آپ نے منع کیا میں نے پھر بھی وہ گناہ کیا، اب میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے اپنے کیے پر بہت افسوس ہے۔ اے اللہ، تو بڑا معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرتے ہے، تو بس مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ پاک بھی اپنے بندے سے خوش ہو کر اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں اصل نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں، اور انسان کا مطلب ہے کثیر الخطا، یعنی بہت ساری غلطیاں کرنے والا۔ اب کچھ لوگ کہیں گے ارے بھائی میں تو بہت نیک ہوں، تو دیکھیں یہ دعویٰ ہم جیسا عام انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ اس لیے ماں سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے کوئی بھی انسان خطا و لغزش سے پاک نہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اسی غلطیوں کا علاج ہے کیا؟ بہت ایزی، بڑا سمپل، کثرت سے توبہ و استغفار، یعنی جتنی زیادہ غلطیاں اتنا ہی زیادہ استغفار کر لیں۔ جیسے کہا گیا کہ بہترین خطا کار وہ ہیں جو کثیر التوبہ ہیں، یعنی جو بار بار توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اب ذرا توجہ سے سنیں، اللہ پاک بڑا مہربان اور بڑا قدردان ہے، وہ انسان کے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی اجر و ثواب کے بڑے بڑے ذخائر سے نواز دیتے ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن بات سمجھنے والی یہ ہے کہ کچھ لوگ استغفار کو آٹو موڈ پر لگا دیتے ہیں۔ دوستوں، استغفار دل سے نکلنا چاہیے، اس کے 3 بنیادی اجزاء ہیں۔ وہ کون سے؟ دل سے پچھتاوا ہو، اپنی غلطی پر سچے دل سے شرمندگی محسوس کریں، زبان سے استغفار کریں، یعنی معافی مانگیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا سید الاستغفار، یہ کوئی مختصر استغفار جیسے استغفر اللہ، یہ کوئی بھی استغفار کے دعائے کلمات جو آپ کے دل سے نکلیں۔ اور تیسری چیز، جو غلطی کی اس سے سچی پکی توبہ کرتے ہوئے آئندہ اس گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کی جائے۔ قرآن پاک کی سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں، اے لوگوں، اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والے ہیں، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہاری دولت اور اولاد میں اضافہ کرے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری عطا فرمائے گا۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی ہی نہیں، بلکہ رزق میں برکت و اضافے، پریشانیوں سے نجات اور طمانینت قلب کا بھی بڑا مؤثر ذریعہ ہے۔ ایک بار ایک بزرگ نے کہا تھا کہ جب رزق تنگ ہو، استغفار کی کثرت کرو، اور یہ کوئی خیالی چیز نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کی کارگزاریاں اس کی طاقت کا، اس کی تصدیق کا منہ بولتی ثبوت بھی ہیں۔ ایک دوست نے بتایا کہ جب اس نے روزانہ 1200 مرتبہ استغفار پڑھنا شروع کیا تو المختصر اس کی پریشانی آہستہ آہستہ دور ہو گئی اور جاب میں ترقی بھی ملی۔ اب یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ادا کر دے، اس کی برکت ہے۔ استغفار ایک ایسی نیکی ہے جو ہمارے دلوں کو صاف و پاکیزہ کرتی ہے، زندگی میں ہر طرف سے برکتوں کو کھینچتی ہے، اور اللہ سے ہمارا گناہوں کی نحوست کی وجہ سے منقطع ہو جانے والا رابطہ دوبارہ مضبوط کرتی ہے۔ اس لیے آج سے یہ عہد کریں کہ ہم روزانہ کم از کم 100 بار استغفار کا ورد لازمی کریں گے۔ اور ہاں دوستوں، جب آپ اس طاقتور عمل کو کریں تو مجھے اور میرے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔